السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 ایسے جھوٹ جو ہر سنی کو شیعہ کے بارے میں بتائے جاتے ہیں، چاہے وہ عام سنی ہو یا خاص سنی ہو، یعنی کسی مدرسے میں پڑھنے والا ہو، دینی تعلیم یا مذہبی گھرانے سے اس کا تعلق ہو، یا عام شخص ہو اس کا تعلق نہ بھی ہو۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو دیہڑی دار لوگ ہوتے ہیں ہمارے اہل سنت کے اندر، ہمارے ریلیٹڈز میں سے، ہمارے خاندان میں، کہ جن کو دین کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا سوائے نماز روزہ کے کہ بھئی 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، حلال، اتنا ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن یعنی جن کو دین کی گہرائی کا علم نہیں ہے، وہ لوگ بھی جب بات ان سے آپ کر رہے ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ کے بارے میں کہ یہ لوگ تو یہ کیوں کافر ہیں، وہ آپ کو اس کی ساری وجوہات بتا رہے ہوں گے، تو آپ کو سن کے بڑی حیرت ہو رہی ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جب میں بیٹھا ہوں اپنے رشتہ داروں میں، دوست احباب کے اندر، عام لوگوں میں، تو میں نے ان سے جو باتیں سنی ہیں، مثلا ایک شخص سے میں نے یہ بات سنی کہ میں نے اس سے کہا کہ تم نے آپ کے بچے کس اسکول میں پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے وہاں پڑھتے تھے، تو وہاں سے میں نے نکال کے دوسرے اسکول میں ڈالا۔ تو میں نے وجہ پوچھی کہ اس اسکول سے کیوں نکالا آپ نے؟ تو اس نے کہا کہ وہاں کے جو پرنسپل تھا نا وہ شیعہ تھا۔ تو میں نے کہا تو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ نہیں، شیعہ تو ایسے کرتے ہیں، یعنی شیعہ مسلمان نہیں ہے، پھر اس کی بہت ساری وجوہات اس نے بتائی۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا؟ تو پھر اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو قاری صاحب آتے ہیں تو قاری صاحب نے بتایا کہ جی یہ مسلمان نہیں ہوتے، تو اس طرح میں نے نکال دیا۔ تو یہ جو ساری وہ باتیں ہیں، ان میں اٹھنے بیٹھنے کے بعد لوگوں میں جو عام لوگوں کے دماغ میں بھری جاتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم خود بھی گزرے اور ہمیں بھی بتائی جاتی رہی ہیں۔ یہ چند چیزیں ہیں جن کو میں نے شمار کیا ہے، تقریباً 10، جن کو میں نے 10 جھوٹ کا نام دیا ہے۔ یہ 10 بہانے کے لیں، 10 جھوٹ کے لیں، یہ وہ 10 چیزیں ہیں جو عام سنی کو بتائی جاتی۔ سب سے پہلی تو یہ بات ہے، آپ کسی بھی شیعہ کے بارے میں پوچھیں گے نا سنی سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا یہ حضرت علی کو خدا مانتے ہیں، یعنی شیعہ لوگ حضرت علی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، ہر ایک سے بڑھ کر وہ حضرت علی کو مانتے ہیں، گویا کہ حضرت علی کی پوجا کرتے ہیں معاذ اللہ۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ گویا شیعہ لوگ وہ علی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں۔ سب کچھ سے مراد کہ وہ خدا بھی مانتے ہیں، اللہ بھی مانتے ہیں، رب العالمین وغیرہ بھی، یہ ایک عام تصور ذہن میں بٹھایا جاتا ہے۔ اور ان سے پوچھے کہ ایسا کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ان کی ہر بات کے اندر یا علی مدد لکھا ہوتا ہے یا علی سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تصور دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ علی سے مدد مانگ رہے ہیں، مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو یہ علی کو اللہ سے بڑھا دینا ہوا۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ وہ جھوٹ ہے جو بولا جاتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پر ان کے جو عقائد کے حوالے سے کہ جی یہ سنی کو جو ہے نا، وہ کسی بھی سنی کو مارنا یہ ثواب سمجھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانا، کوئی بھی شخص سنی ہو تو ان شیعہ کی اور سنی کی آپس میں دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بھائی سنیوں کے بارے میں ان کا یہی خیال ہے کہ ان کو نقصان پہنچاؤ، یہ بھی عام طور پہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تیسرے جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ شربت میں جو ہے، یہ 10 محرم کو جو شربت وغیرہ لگاتے ہیں، اس میں سبیل وغیرہ جو بناتے ہیں، اس میں یہ اونٹ، یہ جو گھوڑے وغیرہ ہوتے ہیں، ذوالجناح کا جو گھوڑے کی جو شبیہ بنائی جاتی ہے امام حسین کی گھوڑے کی، تو اس کا پیشاب جو ہے اس کے اندر ملا دیتے ہیں اور پھر یہ لوگوں کو پلاتے ہیں تاکہ اور لوگ۔ اچھا، میں نے اس کا پوچھا بھی، میں نے جن سنی احباب نے مجھے یہ بات بتائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا بھی کہ آخر اگر یہ اس طرح سے کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے ان کو؟ تو کہتے ہیں جی یہ اس طرح کرتے ہیں، وہ اس گھوڑے کا جو پیے گا نا تو وہ بھی شیعہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بڑی آسان ٹرکس ہے بھائی، یعنی صرف وہ شربت پینے سے کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ تو ایک تو یہ جھوٹ یہ لوگ بولتے ہیں، پھر جب ہم نے قریب میں دیکھا تو ایسا کچھ نہیں ہے، ہم نے خود بھی پھر بنانا شروع کر دیا الحمدللہ۔ چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں، اور کچھ تصویریں ایسی دکھائی جاتی ہیں کہ جس میں لوگ ذوالجناح کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کا وہ فلسفہ ہے ان کے ہاں، لیکن یہ ایک جھوٹ کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی یہ لوگ گھوڑے کی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 5 یہ بات ہے کہ یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے میں ان کے جلوسوں میں گیا، اور ابھی جو ریسنٹلی جو 10 محرم الحرام کو کراچی کے اندر عاشور کا جو پوری دنیا میں بلکہ پورے پاکستان کے اندر بڑا ایک جلوس ہوتا ہے، اس کو آپ کہہ لیں، اس کے اندر میں نے شرکت کی اس عزا کے اندر، اور میں نے اس میں تقریباً ہم 8 بجے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 2 بجے تک جو ٹائم بنتا ہے، 8 9 10 11 12
6 گھنٹے اس میں رہا، 5-6 گھنٹے وہاں پہ رہنے کے باوجود تپتی ہوئی دھوپ میں اور اس تپش اس کے اندر میں نے ان لوگوں کو صرف اور صرف علی کا ذکر کرتے ہوئے ان کو سنا، اور کچھ نہیں کر رہے تھے. کسی کو گالی دینا میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو. اور انہیں معلوم کیسے، یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ بھئی میرے سامنے نہیں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ انہیں کون روکنے والا ہے؟ اور 1-2 بندے تو ہوتے نہیں، ہزاروں بندے ہیں. تو یہ جو کہنا ہے کہ جی صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور یہ گالی عبادت سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر، حضرات کے اوپر جیسے ان سے تنقید کرنا یا نہ ماننا، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ اختلافی مسائل ہے، اس پہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہے. یعنی کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا یا ان کے حوالے سے تنقید نہیں کی جا سکتی. لیکن گالی دینے کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے حوالے سے، یہ سراسر جھوٹ ہے جو ہمارے عام سنی لوگوں کے دماغ میں بھری جاتی ہے بات. اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نفرت کا سبب ہے. اور میں یہ بات اپنے اہل سنت کی طرف سے اس لیے کر رہا ہوں کہ جو چیزیں ہمارے ساتھ گزری وہ بات مجھے کہنے کا حق ہے. یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ جی شیعہ کیا کرتے ہیں سنیوں کے بارے میں. یہ کام ان کے لوگوں کا ہے کہ وہ بتائیں کہ بھائی ہمارے بارے میں ان کے کیا جھوٹ بولے جاتے ہیں، اگر بولے جاتے ہیں تو یہ وہ بتائیں. ہاں میں صرف وہ بتاؤں گا کہ جو میں نے سنی ہے چیز. یہ بالکل دیانتداری نہیں ہوگی کہ آپ مجھ سے یہ بھی مطالبہ کریں کہ جی یہ بھی بتاؤں کہ شیعہ ہمارے بارے میں کیا جھوٹ بولتے ہیں. بھائی بولتے ہوں گے اگر کسی نے بولا ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو تھا، یہ ہماری سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اہل السنہ کے اندر جو کچھ کہا جاتا تو میں نے آج وہ یہ بیان کر رہا ہوں. اسی طرح یہ کہ شام غریبہ کے اندر یہ لوگ بتی بجھا کے، لائٹیں بجھا کے، مرد عورت سب مل کر جو ہے وہ سب کچھ ایسا کچھ کام بے حیائی کے کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک جھوٹ اور من گڑت قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. کیونکہ آج کل تو سب کچھ جو ہے وہ لائیو چل رہا ہوتا ہے. ہم نے خود لائیو دیکھا، ٹی وی کے اوپر ہر ایک بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں پر فوج، رینجرز اور پولیس کی ساری گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، ان کی جو بھی امام بارگاہ ہوتا ہے وہاں شام غریبہ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ ایک سراسر جو ہے اس بارے میں پھیلایا گیا شام غریبہ کے حوالے سے. اسی طرح نمبر 7 ان کو، یعنی یہ بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑا. میں نے بڑے بڑے علماء جن کو کہا جاتا ہے، میں نے ان کو سنا، ان کی سپیچز، وہ چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ جی ان کو ان کے باپ کا نام معلوم نہیں ہے. یعنی ان کے ذاکرین کے بارے میں مجھے خود بتایا گیا کہ ذاکر جو شام غریبہ کے اندر جو معاذ اللہ جو کام جو کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ذاکر بنتا ہے. استغفر اللہ، بے حیائی تک کی جو ہے انتہا کر دی ہے، بہتان اور افتراء پر درازی کی. یہ جو جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہاں یہ جھوٹ بولے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ جو نفرت ہوتی ہے ویسے ہی ہو جاتی ہے، لوگ ویسے ہی نفرت کرتے ہیں. بھائی اس کو بڑے طریقے کے ساتھ نفرت کی طرف لوگوں کو لے کے آیا جاتا ہے. اور آج ہمیں عہد کرنا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہم کسی کی بات کو سن کر اندھا دھند اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے کہ جی ہمیں ہمارے مولوی صاحب نے بتا دیا، قاری صاحب نے بتا دیا، مولوی صاحب نے، اور ہم اس کے اوپر اندھا دھند عمل کریں گے کہ شیعہ ایسے یہ کام کرتے ہیں. نہیں، اللہ سے ہم نے وعدہ کرنا ہے، اللہ ہم نے تجھے جواب دینا ہے، پروردگار تجھے جواب دینا ہے. کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ جی مفتی ہمدرد تو شیعہ ہے. یار اگر مجھے شیعہ ہونا ہوتا تو آپ مجھے روک سکتے تھے، منع کر سکتے ہو. میں دیوبندی ہوا، دیوبند کے مدرسے میں پڑھا، بریلوی ہوا، آپ سے پوچھ کر ہوا. میں اگر میرے شیعہ ہونا ہوتا یا میں شیعہ ہوتا تو میں سیاہ لباس پہن کر کسی مجلس کیوں نہ پڑھ رہا ہوتا. مجلس پڑھنا ویسے کوئی شیعہ ہونے کی علامت نہیں ہے، لیکن میں جا کے چھری چاقو لے کے ماتم کیوں نہ کرتا بھائی اگر میں شیعہ ہوتا. آپ روک سکتے ہیں مجھے شیعہ ہونے سے؟ اب میں آپ سے صحیح بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم جس دن میرا دل مطمئن ہوا میں اعلان کروں گا کہ میں شیعہ ہوں. اور شیعہ شیعہ علی کے معنی میں نہیں، جو مروج شیعہ ہے، فقہ جعفریہ جس کو کہتے ہیں، میں اعلان کر دوں گا. کیا میں آپ سے خوف کھاتا ہوں؟ اتنی باتیں کرتے ہوئے آپ سے نہیں ڈرا، میں تکفیریوں سے نہیں خوف کھایا میں نے، لیکن میں کیا اس بات سے خوف کھا جاؤں گا کہ دنیا کیا کہے گی کہ جی میں شیعہ ہوں کہ نہیں ہوں. جس دن میں نے اعلان کرنا ہوا نا، میں کہہ دوں گا کہ میں شیعہ ہوں. لیکن جب میں ہوں نہیں تو مجھے آپ کی باتوں کا فرق نہیں، اور نوٹس بھی نہیں لیتا ہوں میں آپ کی باتوں کا. تو یہ مطلب یہ جو ساری جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ تقیہ کرتے ہیں. اب تقیہ جو ہے ایک اصطلاح ہے، یعنی تقیہ کرنا، ہمارے بعض ہم سنی بھی تقیہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم تقیہ نہیں کرتے، بہت سارے معاملات کے اندر ہم تقیہ کر رہے ہوتے ہیں. تقیہ ایک شرعی اصطلاح ہے، قرآن مجید کے اندر ہے، جگہ جگہ پر حکم ہے. یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی. تفصیلی موضوع ہے انشاءاللہ، اس پہ میں نے الگ سے بھی ریکارڈ کیا ہوا ہے، بالکل تفصیلی. تقیہ آپ لکھیں گے
اور یوٹیوب کے اوپر میرا بیان اس کے اوپر ریکارڈ موجود ہے. لیکن یہ بات کرنا کہ جی ہر بات کے اندر تقیہ کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے، درست یہ جھوٹ بولا جاتا ہے. اسی طرح یہ کہ نمبر 9 جو جھوٹ ہے وہ یہ ہے، یہ لوگ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے امام حسین کو شہید کیا. یعنی آپ کسی بھی سنی سے پوچھیں کہ جی یہ لوگ شیعہ لوگ اپنے آپ ماتم کیوں کر رہے ہوتے ہیں، غم کیوں منا رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے جو زنجیر زنی کرنا، اور ایک یہ ہے جو مثلا غم کرنا یا سینہ کوبی کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا. تو یہ کہیں گے کہ جی یہ لوگ اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے امام حسین کو بلا کے شہید کیا تھا. وہ یزید و امویوں نے جو کام کیے، جو حرکتیں کی، ان کے باپ داداؤں نے، یہ جھوٹ بولنے والوں کے ناسویوں کے باپ داداؤں نے جو حرکتیں کی وہ ڈال دیا شیعہ علی علیہ السلام کے اوپر. یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے کہ جی یہ لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے شہید کیا تھا. اسی طرح ایک جھوٹ جو میں نے سنا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو کعبہ ہے وہ عراق کے اندر ہے. اب کعبہ جو ہے، یعنی کعبہ سے مراد، یہ تعظیم کا لفظ نہیں، کعبہ سے مراد بیت اللہ مراد لیتے ہیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرح یعنی یوں مشہور کر دیا ہے کہ سنی حج بیت اللہ جا کے کرتے ہیں، مسجد حرام میں، ٹھیک ہے، مکہ کے اندر، سعودی عرب کے دے وہاں جا کے کرتے ہیں، اور یہ شیعہ لوگ عراق جا کے حج کرتے ہیں. شیعہ لوگ عراق جا کے حج کرتے ہیں. دیکھیں ثواب کا جو بیان ہے، جو 40 وغیرہ کی زیارات ہے یا عاشور کے دن جاتے ہیں، ثواب کا میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ وہ ان کے ہاں اس کا تصور موجود نہیں ہے کہ وہ اس کا ثواب ہے یا نہیں ہے. یعنی جو حج جو شرعی فریضہ ہے، جو قرآن مجید کے اندر جو بیان ہے، ٹھیک ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ والا جو حج ہے، یہ اس بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ یہ بھی کربلا میں کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے. یہ والا حج یعنی جو شرعی فریضہ ہے، جو ہر صاحب استطاعت شخص کے اوپر، جس کے پاس زیادہ راہ کا استطاعت ہو، اس کے اوپر جو فرض ہے، جس طرح نماز روزہ ہے، وہ والا حج کہاں پر ہے؟ مسجد حرام کے اندر، کعبہ کے اندر ہے. یہ کربلا اور عراق کے اندر نہیں ہوتا. ہاں وہاں پہ جانے کو یہ ثواب ضرور سمجھتے ہیں، لیکن یہ حج نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو 10 باتیں میں نے آپ کو بتائی، یہ وہ عام چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں اس لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ شیعہ سنی کے درمیان میں آپس میں نفرت ہو اور دونوں ایک دوسرے سے دوری پیدا کریں. اور اس میں نفرت اور انتہا پسند واعظین نے اہم کردار ادا کیا ہے. جعلی پیروں نے، 2 نمبر وائزوں نے، اور درس نظامی فیل خطیبوں نے یہ کام کیا. جو ہمارے ہاں سب سے بڑا خطیب کون ہوتا ہے سنیوں میں؟ جو درس نظامی کے اندر راسب آتا رہے، فیل ہوتا رہے، وہ بڑا خطیب ہوتا ہے. یہ ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم ممتاز معاشرف آتے تھے، لیکن خطابت کے اندر ہم سے وہ بندہ آگے ہوتا تھا کہ جو سب سے راسب ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا. تو جو فیل خطیب ہے، انہوں نے اپنے نوٹ چھاپنے کے لیے ہمارے اہل سنت کے اندر یہ کیا کہ شیعہ کے خلاف نفرت انگیز چیزیں پھیلاتی. یہ وہ 10 باتیں. آج میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے سنی بھائیوں کے ساتھ کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا. جو بھی شخص، حتیٰ میں ہی کیوں نہ آپ کے سامنے کوئی بات کر رہا ہوں، جا کے اس کو ویریفائی کیجئے، چیک کیجئے، خود جائیے اور دیکھیے. میں تو کہہ رہا ہوں اپنے سنی برادران سے، میں تو بڑے بڑے علماء سے کہہ رہا ہوں، آپ آئیے عاشور میں میرے ساتھ جائیے، میں لے کے چلتا ہوں آپ کو. شام غریبہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں سوالات ہیں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، وہاں بیٹھیں گے دونوں، انشاءاللہ دیکھیں گے، اور اگر کوئی بات ایسی نظر آئی ہم اس کو اسی طرح سے بیان کر دیں گے. لیکن اللہ کے لیے گواہی دینی ہے، مذہب اور فرقے کے لیے تو گواہی نہیں دیں گے ہم کہ جی جو میرا فرقہ ہے، فرقے والا کیا ناراض. ہمت ہے کسی مولوی کے اندر، دیوبندی یا بریلوی کے اندر، وہ آئے اور وہ چلا جائے شام غریبہ میں کہ جی ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ شام غریبہ میں اس طرح کا کام، بے حیائی کا کام کرتے ہیں، لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ لوں آیا اس طرح ہے بھی یا نہیں. ہمت ہے کسی میں کرے اس طرح کے؟ ہمت کر کے وہ آئے. اور خدا کے لیے گواہی دینا بہت مشکل ہے. جھوٹ بولنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خدا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے گواہی دینا کہ انسان اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھے اس کو بیان کرے. میری گزارش ہے کہ ہم صحیح بات بیان کریں، درست بات بیان کریں، ورنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.